السلام علیکم ناظرین، وصال اردو کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے ہیں برما میں جو حالیہ ظلم و ستم کی ایک داستان رقم کی جا رہی ہے، جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ تاریخ کا ایک بدترین سلوک کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو مظالم اور یعنی تاریخ کے آپ یوں کہہ لیں کہ تاریخ کا ایک کالا باب ہے جو رقم کیا جا رہا ہے برما کے اندر، اور تاریخ کے وحشت ناک جو مظالم ہیں وہ برما کے اندر ڈھائے جا رہے ہیں۔ برما کی ایک سٹیٹ ہے رکائن جسے کہتے ہیں، ارکان پہلے اس کا نام تھا۔ روہنگیا مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اس پر پچھلے 25 اگست سے لے کر 10 ستمبر تک ایک اندازے کے مطابق 3000 سے 10,000 کے قریب لوگ قتل کیے جا چکے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہجرت کر چکے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اس وقت وہاں جو برما کے جو بدھسٹ دہشت گرد ہیں ان کے قبضے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جن کی رہائی کے لیے جن کو وہاں سے دوسرے ملک میں منتقل کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ہجرت کے لیے وہ تیار بیٹھے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اور لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بنگلہ دیش میں کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے کوئی مدد کی صحیح طرح سے صورتحال ابھی تک سامنے نہیں آئی، اگرچہ ترکی کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن وہ کوششیں کافی نہیں ہیں۔ ظلم کی ایک داستان ہے جس پر ہر آنکھ اشک بار ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے، عالمی برادری کی طرف سے اس دہشت گردی پر ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، اور اس ظلم کے خلاف اسلامی دنیا میں بھی بھرپور طریقے سے آواز نہیں اٹھائی گئی، اور پاکستان کے اندر بھی صحیح طرح سے برمی جو مسلمان ہیں، ہم سب بھائی ہیں، مسلمان جو بھائی ہیں، مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے کوئی صحیح طرح سے آواز بلند نہیں کی جا رہی ہے۔ آج ہم نے برما کے مسلمان جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے اسپیشل پروگرام رکھا ہے، اور اس میں ہم نے برما ہی سے تعلق رکھنے والے، ارکان سے ہی تعلق رکھنے والے جو روہنگی مسلمان ہیں انہی میں سے ہم نے اپنے مہمانوں کو بلایا ہے۔ آج ہمارے ساتھ دیں گے ہمارے اس پروگرام میں اسٹوڈیو ہمارے گیسٹ ہوں گے انجینئر عبدالحق عبدالجبار صاحب، جو روہنگیا اسکالر لیگ کے جنرل سیکرٹری ہیں اور ممبر آف روہنگیا یونین کونسل بھی ہیں، اور جسے OIC نے بنایا تھا، اور اسی طرح وہ ایجوکیشن فیلڈ سے بھی وابستہ ہیں۔ ترکی اور پوری دنیا کے اندر جو روہنگی مسلمان ہیں ان کی جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک مقیم ہیں وہاں پر بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح IETM کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی تھی مولانا سیف اللہ خالد کی زیر سرپرستی، تو اس کے بھی یہ رکن رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، اور انہی کے تیار کردہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج مہمان دوسرے ہوں گے لائیو کال پر۔ ملیشیا سے ہمارے ساتھ ایک محترم سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، محترمہ سائمہ تسمیر صاحبہ، اور اسی طرح جرمنی سے ہمیں جوائن کریں گی ڈاکٹر انبیاء پروین صاحبہ، اور جو وائس آف چیئرمین ہیں یورپین روہنگیا کونسل کی، اور اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر جو روہنگی مسلمان وہاں پر کیمپوں میں موجود ہیں وہاں سے ہمیں لائیو آج جوائن کریں گے مولانا حسین احمد صاحب، جو جمعیت علماء اسلام کے سابق رکن بھی رہے اور اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ تو ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو گیسٹ جناب انجینئر عبدالحق عبدالجبار صاحب سے۔ بہت شکریہ عبدالحق صاحب، آپ تشریف لائے۔ جی بہت بہت شکریہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علینا علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی اس سے پہلے جی سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی اور اپنے روہنگیا برادری قوم کے بارے میں کچھ 2-4 لفظ دنیا کو تعارف کرا سکوں۔ اس کے بعد میں قناة الوصال کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے کہ اپنے روہنگیا برادری بھائیوں کا آواز جو ہے دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا، اور بعد میں میں اس ملک کے بادشاہ سلمان کا بھی شکر گزار ہوں اور یہاں کے عوام کا بھی کہ انہوں نے ہم روہنگیا برادری والوں کو بہت اچھے طریقے سے فیسلٹیز دے کر اپنے بھائیوں کو جیسے جو ہے سینے میں لگا کر رکھا ہے۔ جی جناب آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی اچھا عبدالجبار صاحب، آپ کا تعلق عبدالحق عبدالجبار صاحب جی آپ کا تعلق روہنگی برادری سے ہے، اور آپ روہنگی مسلمانوں کے لیے کام بھی کرتے رہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور پوری دنیا میں آواز بلند بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو
برما کے اندر جو مسلمان ہیں اور بالخصوص جو ارکان کے اندر جو مسلمان ہیں ان کی اصل تاریخ کیا ہے، پس منظر ان کا کیا ہے، وہ کہاں سے آئے؟ یہ اصل میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے بعد جی صحابہ کرام کو یعنی تابعین کو، مسلمانوں کو یہ میسیج دیا کہ آپ جائیں دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو پھیلائیں۔ جی جی تو اس وقت سے جو ہیں یہ صحابہ کرام اور مسلمان اور یہ جو ہیں تبلیغی والے دنیا کے کونے میں پہنچے، تو اس طرح جو ہے برما میں بھی پہنچے۔ بالکل، اسلام اس وقت پہنچا صحابہ کرام کے بعد لوگوں کی محنت سے۔ جی بالکل۔ تو ہمارے جو ارکان کے روہنگیا مسلمانوں کے تاریخ سے یہ واقعہ ہے کہ وہاں ایک عرب تاجر گئے تھے۔ اچھا، عرب تاجر جو ہیں اس علاقے میں گئے اور دین کو پھیلایا انہوں نے، تجارت کے اس کے بعد اسلام وہاں پھیلا۔ اس کے بعد اسلام وہاں پھیلا، جبکہ وہاں جو ہے تاریخ سے واقعہ ہے چائنا سے جو ہیں کچھ بدھسٹ وہاں پہنچے تھے۔ اچھا، جس میں دو قوم تھا، ایک مگ ایک برما۔ اچھا، برما جو ہے وہ رنگون کی طرف اور مگ جو ہے وہ کہاں تھے، ارکان کی طرف۔ مگر یہ مسلمان بعد میں جو پہنچا، مسلمانوں کی جو ہے حسن سلوک کو دیکھ کر آستے آستے جو ہے غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتے گئے ہیں۔ تو اس طرح وہ مسلمانوں کی تعداد پھیلا ہے، اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ اس طرح پھیلا ہے اور بڑھتے گئے اور مسلم اسٹیٹ بن گیا۔ اس وقت کتنی تعداد ہے برما میں مسلمانوں کی؟ اس وقت تقریباً جو ہے 4 ملین تھے، 4 ملین میں سے اس وقت 1 ملین ہیں لوگ۔ تو باقی کے 3 ملین کہاں چلے گئے؟ باہر نکل گئے ہیں، یہ برما کی ظلم و ستم کی وجہ سے جو ہے، جس کا ڈیٹیل بھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ جی، یہ 1430 سے جو سلمان شاہ سے لے کر جو ہے 1784 تک کلمہ شاہ تک مسلمانوں کا اسٹیٹ رہا ارکان۔ اچھا، ارکان مسلمانوں کی حکومت رہی۔ جی، جب برٹش نے جو پورے دنیا میں قبضہ کیا تو برما میں بھی کیا۔ جی جی، یہ مختصر تاریخ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو اس زمانے میں جب برٹش نے دیکھا کہ وہاں کے جو بمیز تھے اور مگ تھے، دوسرے جو قوم تھے، جب ان لوگوں کو پتہ لگا کہ برٹش جو گورنمنٹ چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو انہوں نے جو ہے ابھی جو وہاں کی جو جنہوں نے انڈیپینڈنٹ کیے ہیں، بوشو اونگ سانگ، جو ابھی موجودہ جو لیڈی ہے اونگ سان سو چی کی جو والدہ ہے، جی جی، والد صاحب جی، بوشو اونگ سان نے پورے وہاں کے قوم کو بلا کے، دوسرے قوموں کو بھی بلا کر ایک فیڈرل گورنمنٹ بنانے کا منصوبہ کیا، برٹش گورنمنٹ کے بعد۔ برٹش گورنمنٹ کے بعد اچھا، برٹش سے آزادی لینے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ میں مسلمانوں کو بھی بلایا۔ اچھا، تقریباً 142 یعنی 1042 سوری 142 یعنی 142 قوم تھے، جس میں سے جو ہے 135 کو انہوں نے رائٹ دیے ہیں اور 7 کو ابھی نہیں دیے۔ 7 میں سے وہ مسلمان بھی ہیں۔ اچھا، یعنی کہ جب آزادی ملی تو آزادی میں مسلمان شامل تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے غداری یہ کی کہ جو 7% مسلمان جو مسلم قومیں تھیں ان کو انہوں نے حقوق تک نہیں دیے۔ تو یہ جو 7% مسلمان ہیں ان کو برما کی جو اصل نیشنلٹی ہے، جو دیگر برمی 135 ہیں، ان کے برابر حقوق بالکل نہیں حاصل آج تک۔ آپ نہیں سمجھا میری بات۔ جی، 142 قوم ہے برما کے اندر، 142 زبانیں بولی جاتی ہیں، بالکل، جس میں سے جو ہے غداری کر کے 135 کو جو ہے حقوق دیا گیا ہے، اور 7 کو نہیں دیا گیا، 7 قوموں کو۔ 7 قوموں کے اندر مسلمان بھی ہیں۔ اچھا، 7 قوموں کے اندر مسلمان بھی ہیں۔ جب برٹش ملک چھوڑ کے جا رہے تھے تو اس وقت بوشو اونگ سانگ نے ایک اپنا جو فورس بنایا، اسی طرح مسلمانوں میں بنایا، اس طرح دوسرے کچین کیا جو دوسرے قوم ہے سب کے پاس ایک فورس تھے، جی، سمجھ گئے نا۔ تو ان فورسوں کے بدولت سے جو ہے پاور سے 1942 میں 1948 4 جنوری صبح 4 بجے 1948 کو برما آزاد ہوئے ہیں، اور برما کی آزادی سے پہلے 1942 میں مسلمانوں کو کاٹا گیا ہے، مسلمانوں کی تعداد کم کیا گیا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ برمیز گورنمنٹ نے کیا ہے، برما قوم نے کیا ہے، مگ قوم نے کیا ہے، ان لوگوں نے مل کے جو ہے یہی کیا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت بھی ظلم ہوا تھا، 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا تھا اس وقت بھی، کب؟ برما بننے سے، آزادی لینے سے پہلے۔ تو ان کو کس نے شہید کیا؟ یہی بدھسٹوں نے۔ اچھا، بدھسٹوں نے شہید کیا تاکہ وہ اکثریت میں آ کر حکومت کا دعویٰ نہ کر سکے، بس یہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا، برما آزاد ہو گئے، مسلمان وہاں رہنے لگے ہیں، جیسے ان کے فورس تھے ویسے مسلمانوں نے بھی اپنا ایک فورس بنایا ہوا تھا۔
تو اس کے ذریعے جو ہے جب ان کو پھر اس کے بعد 1960 میں نیونگ کا دور آیا. نیونگ نے جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ ختم کر دیا. اچھا. فیڈرل گورنمنٹ ختم کر کے جی. جس میں سے 135 کو حقوق دیے اور 7 کو نہیں دیے, جس میں مسلمان بھی شامل ہیں. اچھا. پھر یہ برما جو نیونگ جو جنرل تھا, نیونگ جنرل جو ہے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ان کو تنگ کر رہے ہیں, مسلمان ان کو مار رہے ہیں, مسلمانوں کی فورسز ان کو نقصان کر رہے ہیں, تو 1965 میں جنرل ضیاء صاحب جو ہے پاکستان سے رنگون کے دورے پر گئے. اچھا. تو انہوں نے اس سے کہہ کر جو ہے مسلمانوں کو بولے ہم حقوق دیں گے, اب ان کو بولے سرنڈر ہو جائیں. اچھا. تو وہ سرنڈر ہو گئے. سرنڈر ہونے کے بعد حقوق دیے کہ ہمارے روہنگیاؤں کو جو ہیں اسکولوں کے ٹیچر لیے جاتے تھے. اچھا. گورنمنٹ کے ہر جاب میں ان کو دیے, ملٹری میں, ہر ایک چیز پر. اور باقاعدہ خبریں ہوتی تھی ہماری زبان پہ, روہنگیا زبان پہ خبریں ہوتی تھی, شام کو 6 بجے اخبار نکلتے تھے. تمام حقوق دیے, مگر یہ چند سالوں کے لیے. اچھا. بولے آپ لوگوں نے پاکستان بنتے وقت جو ہے انڈیا پاکستان جب بن رہے تھے آپ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا ہم پاکستان کے ساتھ ہوں گے, تو ابھی آپ لوگ بنگلہ دیش چلا جائیں. کیونکہ کہ ظلم و ستم انہوں نے شروع کیا. یعنی جیسے کشمیر کا مسئلہ تھا, کشمیریوں کے ساتھ ابھی بھی ظلم یہ ہو رہا ہے کہ آپ پاکستان کے دعوے دار کیوں ہیں, اس لیے آپ پر بھی وہی الزام لگا. کیونکہ اس زمانے بھی ہم نے بولے تھے قائد اعظم صاحب کو کہ وہاں کے ہمارے مسلمانوں نے, ہمارے مربیوں نے, کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے. جی. جب انہوں نے برٹش گورنمنٹ سے بولا کہ قائد اعظم صاحب نے کہ آپ کا کہاں سے ہے, آپ کہاں سے لیں گے, مسلمانوں کی جہاں اکثریت ہے وہاں سے ہم لیں گے. تو مسلمانوں کی اکثریت ارکان میں بھی تھے اس وقت, بالکل, کیونکہ یہ رنگون سے الگ کٹا ہوا تھا, برما سے الگ کٹا ہوا تھا. ان کا ایک وائسرا تھا, یہ فینی دریا سے لے کر ارکان مائی کولاڈنگ تک, فتر قلعہ تک, یہ ایک وائسرا تھا انگریزوں کا. پوری ایک الگ سے ریاست, ریاست تھی, الگ سے ملک تھا یہ. اور مسلمانوں کی حکومت بھی رہی, اس میں مسلمانوں کی حکومت بھی رہی. تو اس لیے وہاں ارکان صوبہ انہوں نے یہی کہا کہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو سفید سے مٹا رہے ہیں اور یہ نسل کشی ہو رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کی جو داستان ہے اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ 1942 سے ہوئی. 1942 سے, یعنی مختلف ہیلے بہانوں سے یہ کرتے رہے ہیں. جی. اور 1982 میں تو انہوں نے حد کر دی کہ ان کے نیشنلٹی تک چھین لی. اچھا. ظلم تو کرتے رہے. ظلم صرف روہنگی مسلمان جو ارکان اسٹیٹ میں ہیں, ڈسٹرکٹ میں ہیں, ان پر ہو رہا ہے یا دیگر جو برما کے مسلمان ہیں ان پر بھی ہوتا ہے؟ ان پر کم ہوتا ہے. ان پر کم ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پہچان پہ نہیں آتے ہیں. اچھا. ہے مسلمان ہے. پورے برما کے اندر آپ کو میں معلومات کے لیے بتا دوں پوری دنیا کو, پورے برما کے اندر 7% مسلمان ہیں. اچھا. صرف ارکان اسٹیٹ جو مسلمانوں کا ہے اس میں جو ہے 60% ہے. جی. پارلیمنٹ میں جائے تو مسلمان جا رہے ہیں ارکان سے زیادہ تر. اگر ڈیموکریسی ہو پارلیمنٹ, تو اس چیز کو دیکھ کر جو ہے وہاں کا جو فوجی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنا شروع کیا. ابھی کیا اس وقت مسلمانوں کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. اس سے پہلے جو تھا اس میں گئے, ہمارے پارلیمنٹ ممبر رہے 5. اچھا. جس میں جو ہے وہ عبدالرزاق شیونگ صاحب, جی, وہ تھے پارلیمنٹ ممبر. اچھا. اس طرح 5 تھے, 5 ممبر تھے سابقہ حکومت میں. ہاں, سابقہ حکومت میں انہوں نے وہ چھین لی نا. جی. نیشنلٹی اور پورے حقوق چھیننے کی وجہ سے ابھی کوئی نہیں جا سکتا. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ارکان یا ارکان اسٹیٹ کے اندر ظلم کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ظلم کیوں شروع ہوا؟ اس میں بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی دہشت گرد لوگ اٹھے ہیں, ان کی طرف سے دعویٰ ہے جو اب موجودہ حکومت ہے برما کی, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دہشت گرد چونکہ وہاں ہیں, وہ اٹھے ہیں, وہ حکومت کے خلاف لڑتے ہیں, اس لیے ہم نے وہاں آرمی کو نافذ کیے. اس میں کیا حقیقت حقائق کیا ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جب سے 1960 میں یہ جنرل نیونگ نے جب سے ملک سنبھالا ہے, انہوں نے زبردستی چھینا ہے ملک کو. آرمی حکومت رہی, آپ کو تو پتا اثر دراز تک آرمی حکومت رہی. جی بالکل. تو یہ انہوں نے جو ہے ظلم و ستم کرنا شروع کیا ہے مسلمانوں کو. بدھسٹوں کا پلاننگ یہی ہے کہ اس کو ختم کرو, کم کرو. اچھا معذرت, یہاں ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے کال پہ, تو ان کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. اوکے. جی السلام علیکم سائمہ تسریم صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سائمہ تسریم صاحبہ, آپ روہنگی مسلمانوں کے حوالے سے آپ کام کر رہی ہیں اور اردو دنیا کے سامنے آپ جو وہاں پر ظلم ہو رہے ہیں وہ بھی آپ ڈاکومنٹریز کی صورت میں اور مختلف چیزوں کی صورت میں آپ پیش کر رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ برما میں جو ارکان صوبے کے اندر جو ابھی حالیہ جو ظلم و ستم کی ایک لہر چلی ہے,
اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وصال اردو چینل شکر گزار ہوں. اس کے بعد میں چاہوں گی کہ اس کی جو اصل وجوہات ہیں اس کے اندر صرف ہم نہیں کر سکتے کہ یہ محنت روہنگیا ہونے سے جاتے یا مسلمان کے ذریعے یہ ظلم ختم کیا جا رہا ہے، بلکہ اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی مقابلہ ہے عالمی طاقتوں کا. غالباً سگنل دنیا کا جو سب سے بڑا تشدد کا پنچارہ اور مذہبی نسلی منافرت کا داعی ہے وہ بدھ بخشنے کا سردار وراثی معلوم شخص ہے. اچھا سائمہ تسیم صاحبہ آپ کی آواز تھوڑی سی ہمیں جی سائمہ تسیم صاحبہ اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو آپ کی آواز تھوڑی ہمیں کٹ کر آ رہی ہے، غالباً آپ کے سگنل ڈراپ ہیں. اگر آپ جگہ چینج کر لیں تو ہم آپ کو دوبارہ کال پر لیتے ہیں، تو پلیز آپ جگہ چینج کر کے دوبارہ ہمارے ساتھ ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی عبدالحق صاحب، ہم بات کر رہے تھے برما میں جو ارکان صوبہ ہے، اراکین صوبہ جو ہے، اسٹیٹ جو ہے، اس میں جو تازہ جو ظلم و ستم کی ایک لہر چلی ہے، تو اس کی وجوہات پر ہم بات کر رہے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجوہات اصل کیا ہیں؟ کیا وہی جو جیسے نام لیا جا رہا ہے کہ عطا اللہ نام کے کوئی ہیں وہ اٹھے ہیں حکومت کے خلاف، تو یہ وجہ ہے یا کوئی اور وجوہات؟ نہیں ایسے کوئی بات نہیں، یہ صرف ایک بہانہ ہے. اچھا. مسلمانوں کو، کیونکہ ہر ایک بہانے سے وہ مسلمانوں کو ختم کر رہا ہے. 1942 میں برما آزادی سے پہلے بھی، پھر اس کے بعد جو ہے 1960 میں جب انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے آرمی والوں نے، اس وقت پہلے شروع میں جو ہے یہ انڈینوں کو نکالا ہے. اچھا. جو آدم جی انشورنس اور دادا بائی ہیں آج پاکستان میں، وہ رنگون سے گئے ہیں. اچھا. اس کے بعد چائناؤں کو نکالا ہے، تاجروں کو نکالنے کے بعد وہ مختلف چھوٹے چھوٹے جو اقلیتی قوم ہیں ان کو اوپر دباؤ رکھے ہیں. اچھا. کہ یہ کل کو جو ہے ہم سے حقوق نہ مانگے. جس طرح 7 قوم آپ کو بتا رہا ہوں میں، شیانگ کچنگ کیاں، یہ جو ہیں یہ لوگ بھی گورنمنٹ سے فائٹ کر رہے ہیں. اچھا. سمجھئے، تو مسلمانوں میں اتنا جرت نہیں ہے. اچھا کہ وہ ان کے خلاف اٹھیں اور کہہ رہے نہیں ہیں. مسلمان جس کے گھر پہ ایسے مظلوم ہیں، جن کے گھر پہ عرصے دراز سے جو ہے ایک جو ہے 3 فٹ کا داؤ نہیں رکھ سکتے، ایک لمبا بانس نہیں رکھ سکتے ہیں، تو وہ کیا گورنمنٹ سے فائٹنگ کریں گے؟ یہ جو ہے بس ایک بات ہے، ایک بہانہ ہے. یہ اگر وہاں سے کوئی اس طرح بولتا بھی تو وہ صرف حکومت کے ساتھ جو علاقائی ڈرامہ ہی ہو رہا ہے وہ. اچھا. اگر کوئی بول بھی دے، ہو سکتا ہے ایک بول سکتے ہیں، علاقے میں تو بہت سارے شرارتی لڑکے ہوتے ہیں نا. جی. اچھا. کوئی اس طرح بھی بول سکتا ہے. اچھا. مگر اس چیز کو ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں. اچھا. اس طرح کے ہمارے پاس کوئی انفارمیشن، کیونکہ گورنمنٹ ظلم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں اور وہ کریں گے بھی. اچھا. کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کلمہ گو یہاں نہ رہے. صحیح. کلمہ گو یہاں نہ رہے، یہی چاہ رہے گو. اس وجہ سے وہاں پر گورنمنٹ جو ہے یہ بہانہ دے رہا ہے کہ یہ ٹیررسٹ مگ ہیں وہاں. اچھا. کہیں تنظیمیں ہیں ان لوگوں کے جو بنگلہ دیش سے گئے ہیں. اچھا. جو بنگلہ دیش سے گئے ہیں ٹیررسٹ مگ ہیں وہاں، جو ہیں جس کے یہ ارکان لبریشن پارٹی وغیرہ اس طرح کئی پارٹیاں ہیں. اچھا. اچھا. جی معذرت، یہ لوگ جو کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں کہ ظلم کر رہے ہیں ان کے ذریعے گورنمنٹ. اچھا. ان کے ذریعے ظلم کروا رہے ہیں، نام کے 2 قوموں کا فساد دے رہے ہیں، مگر اصل گورنمنٹ ہے. اچھا معذرت، ہمارے ساتھ کالر ہیں دوبارہ. جی سائمہ تسمیر صاحبہ، آپ نے دوبارہ جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا. جی آپ بات کر رہی تھی کہ برما میں ظلم جو ہو رہا ہے حالیہ جو ارکان اسٹیٹ میں، تو اس کی اصل وجوہات پر آپ بات کر رہی تھیں. آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اس حوالے سے؟ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ارکان میں جو ظلم ستم اس وقت جاری ہے، اس کی وجہ جو ہے روہنگیا مسلمانوں کا محض مسلمان ہونا یا روہنگیا قوم سے ان کا تعلق ہونا، اس کی واحد وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ارکان کی جو سونا ابلتی زمینیں ہیں، اس کی جو وسائل ہیں، ارکان جو ہے تو معدنیات سے مالا مال خطہ ہے. تو اس خطے سے سیاسی مفادات عالمی طاقتوں کے وابستہ ہے، یہ بھی ایک بہت بنیادی وجہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مذہبی اور لسانی تعصب کا جو عنصر ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک عالمی جائزے کے مطابق اس وقت جو ہے دنیا کا سب سے بڑا تشدد کا پرچارک اور مذہبی نسلی منافرت کا داعی وہ بدھ بخشیوں کا سردار وراثی نامی شخص ہے.
दुनिया में ये झूठ बार बार बोला गया, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा झूठ है कि बुद्धमत जो है एक पुरअमन मजहब है। मुमकिन है कि गौतम बुद्ध की तालीमात में ऐसी कोई बातें मौजूद हैं, जी। लेकिन उसके पैरोकारों ने आज साबित किया है कि गौतम बुद्ध के जो मानने वाले हैं बुद्धिस्ट दुनिया के सबसे बड़े जारे, काबिज, कातिल और इंसान दुश्मनों का टोला है। जी विपक्षियों की इस नफरत को आलमी ताकतें जो है अपने मफाद में इस्तेमाल कर रही है, इस नफरत को मुसलमानों के खात्मे में इस्तेमाल कर रही है, और आलमी ताकतों का मफाद जी। इसलिए है कि इस खुदे से मुसलमानों का जल्द अज जल्द खात्मा हो जाए। और आप देखते हैं कि बहुत तेजी से वो अपने इस मिशन के जी जी। अच्छा ये बताइए कि बर्मा के अंदर जो अरकान स्टेट है इसकी जो जोग्राफियाई हैसियत है, क्या ये जोग्राफियाई हैसियत तो इस जुल्म व सितम की वजह नहीं बनी? कि सुनने में ये भी आ रहा है कि चीन ने इस सूबे के अंदर खासी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रखा है, और यहाँ पर जो मादनियात हैं पूरी दुनिया को ये मादनियात जो है ना वो एक तरह से उनको बुरी आंख से वो लोग देख रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह मुसलमानों के पास ये मादनियात ना रहें। क्या ये वजह भी हो सकती है? जी गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है। तो हम जी अब्दुल हक साहब, हमने जैसे अपने अभी मेहमान से भी सवाल किया कि अरकान स्टेट जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो उस जुल्म के पीछे जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ पर चंद बुद्धिस्ट, एक नाम भी लिया किसी टेररिस्ट का, बुद्धिस्ट है, तो उनके पैरोकार हैं जी, उनके पैरोकार जो हैं वेरोतो के, वेरेथो है वो जी है सबसे जी जी, वो उसके जो है ना वो टेररिस्ट हैं। लेकिन अच्छा, दूसरे मैं जो सवाल उनसे कर रहा था वही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो वहाँ की एक जोग्राफियाई सूरत हाल है, वो कोमिंग जो सूबा है चीन का उसके करीब गालिबन लगता है ये, जी, और उसके साथ क्या कहते हैं वहाँ पर सुना है कि मादनियात भी बहुत ज़्यादा हैं इस वजह से, और लेकिन वो पूरा का पूरी जो स्टेट है वो मुसलमानों के पास है। तो क्या ये भी एक वजह है कि चीन और बर्मा और जो दीगर ताकतें हैं वो इसलिए खामोश हैं कि अच्छी बात है यहाँ से मुसलमान निकल जाएँ? आप क्या समझते हैं कि मादनियात के हवाले से ये सूबा ये भी है एक सियासी है ये सियासी हैं, ये बात सही है आपने बोला कि जो बर्मा में अरकान सूबा के अंदर ये जो कुदरती वसाइल से मालामाल हैं, अल्लाह के दिए हुए कुदरती वसाइल से मालामाल है। वहाँ जो कोहे हिमालय से एक पहाड़ का सिलसिला लगता है, तराइंग नाम है। अच्छा, तराइंग पहाड़ से जो पानी गिरते हैं, जी। अगर वहाँ पन बिजली घर लगाया जाए तो बर्मा के अलावा बांग्लादेश और इंडिया, चीन को भी सप्लाई कर सकते हैं। यानी इस इतनी कदर पावरफुल है वो, पावरफुल, यानी कि वहाँ से जो पानी का सिलसिला आ रहा है पिन बिजली लगाने के जरिए पूरे इतने सूबों को, इतने मुल्कों को वो बिजली दी जा सकती है। एक उस पर जो है 1950 में काम हुआ था। अच्छा। जिसमें मेरे वालिद साहब खुद जो हैं वहाँ 25 साल गवर्नमेंट सर्विस रहे। अच्छा। वो सिविल इंजीनियर रहे और गवर्नमेंट की खिदमत किया है 25 साल। खुद उनके साथ वो इंजीनियर्स आए थे अमेरिका से, उन्होंने चेकिंग किया और उन्होंने ये बात बताई कि वालिद साहब के बताए पिन बिजली घर अभी बना हुआ है वहाँ? नहीं, बना हुआ नहीं है। अच्छा। वो अगर बनाता तो वो मुसलमानों का हो जाता, इसलिए डर के हमारे वो नहीं बनाया नहीं। और उसी जगह पर जो है सोने निकलते हैं। अच्छा, सोने के ज़खायर भी वहीं हैं। और इसी तरह वहाँ जो इस वक्त गैस और पेट्रोल, अच्छा, ये भी निकले हैं 3-4 जगहों से अरकान के अंदर जो है, जिसमें एक अलीशंग इलाका है, गांव है, हमारे नाना का है वो। अच्छा। उस जगह से भी निकले हैं पेट्रोल वगैरह, गैस के ज़खायर निकले तो, और हीरे जवाहरात भी निकले हैं। तो ये सियासत है, चैन का सियासी मफादात भी हैं, यानी कि बर्मी हुकूमत वो ये चाहती है इस यानी जुल्म सितम को नाम देकर के ये दहशतगर्द हैं फलां नाम देकर, असल में जो वहाँ के जो ज़खायर हैं, मादनियात हैं, उनको कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा। और बर्मा गवर्नमेंट भी जो है इनको निकालना जो चाह रहे हैं, यही असल वजह ये भी है। अच्छा। और दूसरा वजह जो है कलमागो ना रहे, जो मैं बार-बार जी बिल्कुल असल वजह तो यही है कि अगर हमने अरकान के मुसलमानों को ना बचाया, आज अब दुनिया के मुसलमान अगर साथ देकर, दुनिया की कम्युनिटी अगर साथ देकर इंसानियत को ना बचाए तो कलमागो ख़त्म हो जाएंगे। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नाम लेने वाला उस अरकान सरजमीन पर नहीं रहेगा जी। ये है तो अच्छा, ये सबसे बड़ी वजह हो गई। अच्छा, दूसरा आप ये बताएं कि इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, कितने लोग जुल्म सितम का शिकार हुए और कितने लोग अभी परेशानी में मुब्तला हैं? इस वक्त जो है बहुत गंभीर हालत है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। इंसानियत सूज जो जुल्म हो रहे हैं वहाँ जी, कि अगर इंसान को मुसलमान को छोड़ा पे इंसान नहीं देख सकते, ऐसे जुल्म हो रहे हैं। वहाँ से तस्वीरें आ रहे हैं, आप देख रहे हैं खबरों में कि छोटे छोटे बच्चों को जो है माँ की गोद से लेकर ज़बह किया जा रहा है, उसको समंदरों में, दरियाओं में, पहाड़ों में और
جو مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگائے جا رہے ہیں, گاؤں کو جہاں آگ لگائے جا رہے ہیں, آگ کے اندر جو ہے اس کی نظر کر دیتے ہیں. اچھا یعنی آگ کا ایندھن دے رہے ہیں ایک مسلمان بچے کو. کیا دے رہے ہیں؟ ایندھن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. ماؤں کے سامنے بیٹیوں کی ریپ ہو رہے ہیں, شوہر کے سامنے بیوی کی ریپ ہو رہے ہیں, بھائیوں کے سامنے بہنوں کی ریپ ہو رہے ہیں. یہ برداشت نہیں ہوتا. ہم کس طرح برداشت کر رہے ہیں؟ ہم کیسے انسانیت کی بات کر رہے ہیں؟ انسانیت کے وہ علمبردار کہاں ہیں جو انسانیت کی دعویٰ کرتے ہیں؟ آج OIC جو مسلمانوں کا تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے, کہاں ہے وہ؟ کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, ایک انسانیت کے ناطے تو مدد کرنا چاہیے. یہ دنیا کے کسی تاریخ میں نہیں ہے. چنگیز خان نے بھی ایسا کام نہیں کیا. جو نان مسلم تھا چنگیز خان نے نہیں کیا جو آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے پر کہ ہم پورا عالمی برادری اور یہ UNO اور آج تک ایکشن نہیں لیا, اور یہ OIC خاموش بیٹھے ہوئے. کہ دیکھا نہیں جاتے آنکھوں سے جو تصویریں آتے ہیں, جب ہمارے پاس یہ تصویریں ویڈیو کلپس آتے ہیں, یہ دیکھا نہیں جاتا. یہ کہ ایک طرف جو ہے ہم اپنے بچوں کو دیکھیں, ایک طرف اس تصویر کو دیکھیں. جی کہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا دل میں یہ کیسے ہو رہے ہیں. جی اچھا, آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے, معذرت مہمان ہیں. جی محترمہ سائمہ تسمیر صاحبہ, آپ کال ڈراپ ہو گئی تھی. جی آپ سے سوال یہ میں نے کیا تھا اس وقت کہ برما کے اندر ایک جو وجہ ہے, ہمارے مہمان جو ہیں انہوں نے بھی یہ بتایا, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جو رکائن سٹیٹ ہے معدنیات کے حوالے سے کس قدر اہمیت کی حامل ہے؟ دیکھیں جی, ارکان میں جو ہے اس وقت 4 ایسے دریا موجود ہیں جو کہ 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور یہ 1 لاکھ میگا واٹ بجلی جو ہے صرف ارکان کی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ مزید 4 اسٹیٹ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریمالی نامی ایک گاؤں میں ارکان کے اندر, اس کے اندر ایک ایسا آبشار رکھے ان 4 دریاؤں کے برابر بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر آپ سوچیں کہ اگر یہ پاور جنریٹ کیا جائے تو کتنے بلین ڈالر جو ہے ان کے ذریعے آمدنی کی جا سکتی ہے. اسی طرح ارکان کے اندر کوئلے کے بڑے بڑے کام دریافت ہوئے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ ارکان جو ہے ایسا ہے کہ آدھا حصہ جو ہے اس کا دریا پر مشتمل ہے, اور آدھا جو ہے اس کا جنگل ہے, اور یا تو میدانی علاقے ہیں. اور یہ جو میدانی علاقے ہیں وہ چاول کی کاشت کے لیے بہترین تصور کیے جاتے ہیں. ٹوٹل جو ہے اس وقت 19 ملین ٹن پورے برما کی پیداوار ہے چاول کی, اور اس میں 5 ملین ٹن صرف ارکان سے پیدا ہوتا ہے. اور یہ ارکان کی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایکسپورٹ کرنے کی بھی کیپیسٹی موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جیسا بھی بتایا میں نے کہ 350 اسکوائر میل پر یہ دریائی حصہ مشتمل ہے, اور اس کے اندر اکیاب جو ٹاؤن ہے اس کے اندر ایک سی پورٹ موجود ہے فی الوقت, اور ایسے مزید 4 بندرگاہ کی مزید گنجائش ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیل کے ایسے 15 بلاک دریافت ہوئے ہیں ارکان کے ایک دریا میں پانی کے اندر. اور اسی طرح بوسی ڈانگ اور منگو کی جو زمین ہے جہاں آج کل بہت زیادہ حالات ناساز ہیں, وہاں بھی ایسے جو ہے تیل کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں, اور اسی طرح گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں. ان 15 میں سے جو ہے 2 بلاک A1 اور A3 کو تیل نکالنے کے لیے فی الوقت چین کے حوالے کیا گیا ہے. چین جو ہے اس وقت برما کو سالانہ $1 ملین جو ہے پے کر رہا ہے اس 2 بلاک کے لیے, اور یہ جو ان کا پروجیکٹ ہے یہ 30 سال تک چلتا رہے گا. 30 سال تک برما حکومت کو یہ پے کرتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 15 بلاک میں سے ابھی فی الوقت 2 پر کام ہو رہا ہے, اور 13 بلاک ابھی بھی ایکسپینڈ نہیں کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ تیل, گیس, کوئلے اور ہیرے جواہرات کی تو بھرمار ہے برما کے اندر. ارکان کے دریاؤں میں زمینی علاقے میں یہ زمرد, یاقوت, مرجان, یہ جو قیمتی پتھر ہیں, ڈائمنڈ ہیں, ان سب کی بہت زیادہ کثرت سے یہ پائے جاتے ہیں ارکان کی سرزمین میں. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو جیڈ نامی پتھر ہے یہ اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے, انگلی کی پور کے برابر بھی اگر یہ ہو تو اس کی مالیت $1 لاکھ ہے. ملدو اور یاپ میں یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سی فوڈس کی بھرمار ہے. ارکان کے دریاؤں کے اندر اعلیٰ قسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں, اور ایسا جنت نظیر فطر ہے کہ ایک طرف باغات ہیں تو دوسری طرف جزیرے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دبئی کے اندر مصنوعی جزیرے اس طرح تیار کیے جاتے ہیں کہ ایک طرف خشکی ہو, دوسری طرف باغات ہو, اور
लाखों करोड़ों मिलियन डॉलर में से खर्चा करके जो है ये तैयार किया जाता है मशीनें, लेकिन कुदरत ने जो है अरकान को जो है इस तरह खूबसूरत बनाया है और ये सारी वजूहत है जिनमें टंकी के अरकान इस कदर कीमती और जन्नत ये सकता है और इसी वजह से जो है ये आलमी ताकतें चाहती हैं कि इस पर से मुसलमानों का कब्जा खत्म हो जाए, मुसलमान यहाँ से खत्म हो जाए ताकि ये सब मुकम्मल काबिज हो और इस तमाम दौलत का कोई हिस्सेदार ना रहे, इस तमाम दौलत पर कोई दावेदार ना रहे, कोई वारिस बाकी ना रहे। जी। अच्छा, आपने जैसे अभी कहा कि बहुत काफ़ी मालूमात दी रकान स्टेट के बारे में, तो इसमें क्या समझती हैं कि आपने ये भी कहा कि चाइना भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो दीगर मुल्कों में क्या दूसरे मुल्कों की कंपनियां भी यहाँ पर मौजूद हैं रकान स्टेट के अंदर जो इन ज़खायर को तलाश कर रही हैं? जी जी, इसके साथ साथ जैसे अमेरिका है, रूस है, इन तमाम ममालिक से भी वाबस्ता कंपनियां हैं। अभी पिछले दिनों जो है एक साहिल पर अरकान की एक साहिली पट्टी पर ऐसा रेत पाया गया है जो कि एक आला किस्म का बारूद जिससे बनाया जा सकता है। अच्छा। इसी तरह मैं आपको ये चीन का जो आपने जो तस्करा किया, चीन जो है तौर पर इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर। आज से जो है 7 साल पहले अरकान का एक इलाका है चक्रो, उस जगह पर जो है बर्मा ने पहला गैस प्रोजेक्ट का आगाज किया था और इस गैस के हवाले से एक अर्सा से इंडिया से जो है बातचीत चल रही थी, मगर आखिरी टाइम में इंडिया के बजाय ये प्रोजेक्ट जो है चाइना को दिया और चाइना से डील करके जो है शियो गैस के नाम से इन्होंने आगाज किया है इस प्रोजेक्ट का। और इसका ये चाइना की आबादी आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा है, अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए तेल गैस की पेट्रोल की जरूरत पूरी करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से ये खरीदो फरोख्त कर रही होती हैं और पेट्रोल और गैस जो है चाइना ज्यादातर इस वक्त जो है अफ्रीका या मिडिल ईस्ट के जो अरब ममालिक से जो है वो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ चाइना पहुंचाता है, इंडियन ओशन से, फिर स्ट्रेट ऑफ मलाका के मुकाम से, फिर मलेशिया और फिर सिंगापुर के रास्ते से, जो है फिलिपाइन के रास्ते से जाकर ये चाइना में जखीरा करना पड़ता था इन्हें। तो इस रास्ते में मामला ये होता था कि 6000 मील का फासला इनको तय करना होता था और इसमें बहुत ज्यादा इनका वक्त और पैसा दरकार होता है। तो इसके साथ साथ दूसरा मामला ये है कि सिंगापुर से जाते फिलिपाइन को क्रॉस करते हुए अमेरिकन नेवल जो इन्हें परेशान करती है। तो इस तमाम सूरत हाल से बचने के लिए, अपने वक्त और पैसे को बचाने के लिए चीन ने क्या किया कि अरकान के ब्लॉक A1 और ब्लॉक A3 जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इसको हासिल करने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की, तवील अर्से से ये लगे हुए थे और आखिरकार ये जो है बर्मी हुकूमत को इस पर इन्होंने रजामंद कर लिया और चक्रों के मकाम से लेकर ये पाइपलाइन जो इन्होंने चलाई है अरकान और बर्मा के दरमियान से ये चाइना तक इसको लेकर गए हैं। तो जो रास्ता इनका इतना तवील होता था जिसमें 6000 मील में सफर करना होता था, अब इस वक्त वो 3500 या 3600 मील पर इनका ये रास्ता खत्म हो रहा है और ये इस तरह जो है अपना पैसा, वक्त और सब बचा रहे हैं। और खास तौर पर अमेरिकन आर्मी के जो रास्ते में इन्हें मुसीबत का सामना होता था उससे भी ये बच गए हैं। तो इस प्रोजेक्ट पाइपलाइन के जरिए चीन दो बहुत बड़े बड़े फायदे उठा रहा है इस वक्त। एक तो ये फायदा कि जो तेल वो अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से खरीद कर लाता था और वो जो है लाने के बाद अब अरकान की पाइपलाइन के जरिए जो है वो चाइना पहुंचा रहा है। और दूसरी जो शियो गैस से जो निकल रहा है तेल और गैस, वो भी उसी पाइपलाइन के जरिए वो जो है ब्लॉक A1 और A3 से वो जो है चाइना ले जा रहा है। तो मामला ये हुआ कि इस प्रोजेक्ट में उसने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की चाइना ने और बर्मी हुकूमत इसमें बदले में ये मुतालबा किया कि हमें इंश्योरेंस के तौर पर, गारंटी के तौर पर हमें सिक्योरिटी दी जाए कि कहीं इस पर हमला ना हो जाए, इस पाइपलाइन पर हमला ना हो जाए और जो है हमें गारंटी देनी होगी। अब गारंटी देने के लिए मिलिट्री की जरूरत थी हर पाइपलाइन के किनारे पर। अब को तैनात करने की एक जवाब जी साइमा तस्मीर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी मालूमात दी रकाइन स्टेट के बारे में। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बर्मा के अंदर जो रकाइन स्टेट है, रोहिंग्या मुसलमान हैं, वहाँ जो मुसलमानों की सूरत हाल है, वहाँ जो रोहिंग्या मुसलमान जहाँ पर जुल्म की इस वक्त दास्तान जारी है, बदकिस्मती से पूरी दुनिया खामोश है, हम उस पर बात कर रहे थे। तो इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे और इसके बाद हमारे साथ मेहमान भी हैं, जर्मनी से भी हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर अंबिया परवीन साहिबा, और इस तरह बांग्लादेश में जो रोहिंग्या मुसलमानों की जो सूरत हाल है कैंपों में, उस पर भी हम बात करेंगे। इससे पहले हम एक ब्रेक लेते हैं, मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے تھے برما کے روہنگی مسلمان جن پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ان کے حالات کیا ہیں, اور راکائن اسٹیٹ جو ہے جہاں پر سب سے زیادہ ظلم و ستم اس وقت دنیا کا ہو رہا ہے, وہاں اس کی جو جغرافیائی صورتحال ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے. اب پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے اس وقت جو صورتحال ہے روہنگی مسلمانوں کی, برمی مسلمانوں کی جن پر ظلم ہو رہا ہے. تو ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. تو جناب محترم عبدالحق صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے وہاں کی جو مسلمانوں کی, کیا سمجھتے ہیں آپ کے مستقبل میں, یعنی کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے حالات مزید سخت ہوں گے یا ظلم و ستم کا سلسلہ رک جائے گا؟ میں یہ کہنا چاہوں گا تاریخ گواہ ہے اس چیز کا, 1942 سے لے کر یہ ظلم شروع ہوئے ہیں. برما آزادی کے بعد بھی ظلم شروع ہوئے ہیں. 1960 میں, 1962 میں, پھر 1978 میں یہ سلسلہ چلتا رہا. 1988 میں, 1990 میں, 1992 میں اور 2012 میں بہت بڑا تعداد میں ہوئے ہیں جس کو دنیا کو پتہ لگا. اس سے پہلے میڈیا اتنا عام نہیں تھا, اخبارات عام نہیں تھے. بالکل. ہم نے سنا تھا کہ والدین سے کہ 6 مہینے بعد ایک خط آتے تھے سعودی عرب کے اوپر. پاکستان میں 6 مہینے بعد ایک خط وصول ہوتا تھا, ایک دور تھا. مگر ابھی میڈیا اتنا فاسٹ ہو گئے ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے سیکنڈوں کے اندر جو ہم انفارمیشن مل رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا کو بتا پا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہے ہیں, ہمارے قوم کے اوپر یہ ظلم ہو رہے ہیں. بالکل. تو اس وقت سلسلہ یہ ہے, یہ بہت گمبھیر ہے اس وقت بھی حالت جو ہیں. کتنے لوگ قتل؟ تقریباً 25 اگست سے لے کر جو ہے 10 سپٹمبر کے اندر جو ہے 3000 سے 10,000 لوگوں کو شہید کیے گئے ہیں. اچھا. اور ہجرت کرنے والے لوگ کتنے؟ تقریباً ہجرت کرنے والے لوگ بھی جو ہیں یہ یو این او کے رپورٹ کے مطابق 1,70,000 ہیں, مگر ہمیں انفارمیشن ملا ہے 3 لاکھ. تقریباً 3 لاکھ جو ہیں ہجرت کر چکے ہیں. اچھا, یہ لوگ ہجرت کرنے والے کہاں ہجرت کر رہے ہیں؟ ان کے لیے جو ہم سنا تھا کہ بنگلہ دیش نے اس کے لیے کوئی اپنی سرحدیں کھولی. ہاں, انہوں نے پہلے تو سرحدیں بند کیا ہوا تھا جی, کہ انہوں نے جو ہے تقریباً 60,000 ہمیں ایک دن میں پتہ لگا تھا. یہ آئی تھنک یہ 1 سپٹمبر یا 2 سپٹمبر کی بات ہے کہ 60,000 لوگ بارڈر کے قریب دریائے ناف کے اس پار جو ہیں کھڑے ہوئے تھے. جب یہاں سے برمیز فورسز نے جو دوبارہ فائرنگ شروع کر دی تو سمندروں میں چھلانگ لگا دیے تھے. اچھا. یعنی سمندری جانوروں کے نظر ہو گئے وہ کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں, وہاں سے بارڈر بند اور یہاں سے پیچھے سے فورسز. اور یہ بدھسٹ ٹیررسٹ جب حملہ کیا تو ایسے بھی ہوئے ہیں. تو اب جب اللہ جزائے خیر دے, جو اس وقت دنیا مسلمان یعنی دنیا میں جو ہے مسلمان کنٹریز میں جو ہیرو ہے, واقعی میں انہوں نے جو ہے دور عثمانیوں کو سنبھالا ہے کہ وہاں کا ایک جو اس وقت مسلمانوں کا ایک رہبر ہے, کہ اگر ہیرو بولو تو مسلمانوں کے ہیرو ہے طیب اردوغان صاحب جو ترکی کا صدر ہیں. انہوں نے جب بنگلہ دیش کو ریکویسٹ کیا کہ سارے خراجات برداشت ہم کریں گے تو ان کے لیے بارڈر کھول دیں مسلمانوں کے لیے, تو انہوں نے کیا اللہ ان کو جزائے خیر دے, ہم تو دن دگنی رات چگنی ان کے لیے دعائیں کریں گے ان کی ترقی کے لیے اور اللہ ان کو حفاظت کرے. تو اسی طرح دنیا کے دوسرے مسلم صدر بھی یہی کام کرے تو پھر ظاہر بات ہے کہ دل سے ہی ان لوگوں کے لیے دعائیں نکلیں گے. تو اس طرح سلسلہ یہ ہے. اس وقت تقریباً 110 گاؤں کو جلا دیا گیا ہے, 110 گاؤں کو جلا دیا گیا ہے, جس کے اندر 6,000 سے 9,000 گھر ہیں جو جلا دیے گئے ہیں. اور بھی مزید جو ہیں کچھ گاؤں کو انہوں نے آدھے جلائے تھے اس کو ابھی کمپلیٹ کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. ایک اور ہمیں ایک بہت ہی یعنی حساس طریقے سے ایک انفارمیشن آیا ہے ہمارے پاس. برما کے اندر جو ارکان اسٹیٹ ہے مسلمانوں کو, اس کو 4 بڑے شہروں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے, اکیاب, راسیدنگ, بوسیدنگ اور منگلو, جو بنگلہ دیش دریائے ناف سے جس کا بارڈر لگتا ہے منگلو. اور یہ اکیاب جو ہیں مائکولیڈنگ یہ فتر قلعہ پر ہے جس کو جو ہے صدر مقام بھی بولا جاتا ہے ارکان کا اکیاب. تو ایک راسیدنگ جو بوسیدنگ جو علاقہ ہے وہاں ایک ٹاؤن شپ ہے جس کا نام انشاؤں, جہاں 50,000 کی آبادی ہے. جو مجھے حساس ذریعے کے ذریعے پتہ یہ لگا ہے کہ وہاں جو ہے 50,000 لوگوں کی آبادی کو جو ہے آج ایک ہفتے سے گورنمنٹ فورسز محصور کر کے رکھے ہیں. ان کا حصار کیا ہوا ہے, چاروں طرف سے گھیر کے رکھا ہے ان کو. اور یہ کہہ رہے کہ فورسز کہ آپ جو ہیں آپ کے گھر میں جو داؤ چھری ڈنڈے جتنے بھی ہیں سب باہر نکال پھینکو. وہ لوگ اس خوف میں ہیں کہ کب ان کو پر حملہ کر دیں. یعنی 50,000 کی آبادی ایک جگہ محصور ہے. ہے. یہ میں قناۃ الوصال کے ذریعے آپ لوگوں کے ذریعے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, جو گئے مر گئے.
ابھی جو بچے ہوئے ہیں ان کو بچا لیں. جی یہ جو محصور کیے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر یعنی خنجر لٹک رہے ہیں, تلوار لٹکے ہوئے ہیں. اچھا جی, اپنی بات یہیں سے ہم جاری رکھیں گے. اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کو لیتے ہیں. جی السلام علیکم محترمہ انبیاء پروین صاحبہ. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, وقت دیا, اور جرمنی سے آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ یو آر میکنگ دی اویئرنیس آف دی روہنگیا جینوسائیڈ. جی اچھا ڈاکٹر انبیاء پروین صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ اس وقت برما میں جو صورتحال ہے, بدترین انسانیت کی جو ایک لہر جاری ہے, ظلم ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ چونکہ وائس آف چیئرمین بھی ہیں یورپین روہنگیا کونسل کی, تو یورپین یونین یا یورپین کنٹریز میں برما کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ میڈیا میں ان کے حوالے سے کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے؟ اوکے جی گڈ. اگین آئی وڈ جسٹ لائک ٹو سے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ جو مین کائنڈ یا ہیومن بینگ کے جو انجسٹس ہو رہا ہے اسپیشلی مسلمانوں کا, اسپیشلی روہنگیا برما کے لوگوں کا, آپ لوگوں نے اس چیز کو اویئرنیس کرنے کے لیے اور میڈیا میں آپ لے کے آئے. ایکچولی یہ ہماری نصیبی ہے یا خوش نصیبی ہے, آئی کین ناٹ سے دیٹ, بٹ یورپ میں جو ہے نا آنگ سان سوچی جو کہ ابھی برما کے جو کاؤنسلر ہے وہ جو ہے نا شی واز پروموٹڈ بائی دا ویسٹرن ورلڈ. تو انہوں نے جو ہے نا ان کے اندر ایک پورٹریٹ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ میں نوبل پرائز ہوں, ونر ہوں, میں جو ہے ایکٹیوسٹ ہوں, میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں, سو آئی ایم اے نوبل پرسن, یو نو. سو she had already built a very beautiful portrait or a noble portrait in front of the Western world. تو وہ بھی جو بھی کرے نا تو بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ we are over misusing the media, we are drafting the things on the worst case, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا جو کچھ بھی وہ برما کرے گی نا بیکاز آنگ سان سوچی ہے اسی لیے وہ جو ہے نا اس چیز پہ یقین نہیں کر رہے. ایکچولی یورپ کے لوگ جو ہے نا اگر یورپ میں half of the what do you say most of the European Union or the European Parliament or European Commission, they are not doing too much. United Nations کبھی کبھار یہ جو I mean human rights کے نام پہ جو یہ لوگ اپنا جو organization بنا کے رکھے ہوئے ہیں, they are trying to do something so that nobody will point out, تاکہ کوئی کسی کو جو نا انگلی نہ دکھائے تو وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. But actually the Western world is very much blind under the portrait of Aung San Suu Kyi. جی تو اچھا یہ بتائیے, ٹرکش والے جو ہیں وہ کر رہے ہیں کچھ, ٹھیک ہے. ابھی تک آپ لوگوں کو پتا بھی ہوگا, ابھی تک جو ہے نا یہ president of the Turkey, he has raised awareness of the Rohingya genocide, and from the other world it's ٹروڈاؤ جو ابھی جو کینیڈا سے جو ہے انہوں نے اویئرنیس کیا ہوا ہے, ورنہ تو the world is especially the western world is quite silent. اور وہ کیا ایکسکیوز دے رہی ہے, فار ایگزامپل جرمنی جو ایکسکیوز دے رہی ہے وہ بول رہی ہے کہ دیکھو we have already a problem, we have already facing a lot of problems because of the Syrians, refugees and all those stuff. اچھا یہ بتائیے, nothing is not much done. جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ یورپ جو ہے حقوق انسانیت کا نام تو لیتا ہے لیکن حقیقت میں صرف وہ کرتا کچھ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی جو وہاں روہنگین کمیونٹی ہے وہ اپنے جو مظلوم بھائی ہیں ان کے لیے وہ کیا کچھ کر رہی ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں, ہم لوگ جتنے بھی یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں, موسٹ آف us are not that much educated, ٹھیک ہے. یہ جو نا ملیشیا سے کچھ ریفیوجیز لے کے آئے, بنگلہ دیش سے کچھ ریفیوجیز لے کے آئے, تھائی لینڈ سے کچھ لوگ یہاں پہ جو نا کسی طریقے سے آئے. تو دے موسٹ آف دیم آر ناٹ ایجوکیٹڈ, اور ان کو جو نا محبت ہے بھی تو ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے. گھر پہ بیٹھ کے وہ دعائیں کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, شاید کچھ پیسے ویسے بھیجتے ہیں. جو پڑھے لکھے ہیں نا وہ ہم لوگ اتنے بیزی ہیں, ہم لوگ اتنے اپنے آئی مین آپ کو پتا یورپ کا لائف آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو آپ رہتے ہو کام کرنے کے لیے, so we all are so busy that we have to stabilize ourselves. But alhamdulillah especially after 25th of this October ہمارے قوم جتنے بھی ہیں جہاں سے بھی جتنا کر سکتا ہے ڈیمونسٹریشن کے لحاظ سے, میڈیا میں اویئرنیس کے لحاظ سے, and then contributing the money, donating the money,
ٹھیک ہے نا, جو جہاں سے جتنا ہو سکتا ہے ہم ناک کر رہے ہیں. بٹ ایز آئی سیڈ انفارچونیٹلی ہم ایسے قوم ہے کہ ہمیں جو نا برما نے شروع سے ہی 60 اور 70 years ago they have made us blind. تو ہم اتنے مطلب پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, اتنے عقل مند لوگ نہیں, ہمارے پاس ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہے, you know. So whatever we can do, we are doing. Alhamdulillah, if I just go back and the past years, we have improved a lot, but we cannot do it on our own. We need the help of not only of the Muslim brothers, you know. If we are not talking about the Muslims right now, abhi jo hai na hum log sirf مسلمان کے لیے ایک جو نا انجسٹس چل رہا ہے, انسانیت کے اگینسٹ دس انہیومینٹی چل رہی ہے یا انجسٹس چل رہا ہے, وہ کسی وقت کسی کے گھر پہ ناک کر سکتے ہیں, ہے نا. بدنصیبی یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ تو ہندوؤں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, وہ کرسچن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, وہ جوز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو آل وی نیڈ از دیٹ وی ہیو ٹو فرسٹ اسٹینڈ فار دا ہیومن بینگ. ٹھیک ہے, انسان بننا ہمارے لیے شاید حقوق میں نہیں تھا, وی could not have the choice whether we should become human or not, but to remain or to continue the humanity, it is in our choice. So forget about religion thing, forget about the color. First, we have to stand as a human being. Every human being has the right to identify himself and to believe whatever he wants. جی اچھا, یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے بالکل آپ نے اچھا وہ بیان کیا کہ واقعی انسانیت کے وہ سمجھ نہیں رہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو یورپ میں چونکہ رہتے ہیں, یورپین جو کمیونٹیز ہیں وہاں جو تنظیمیں ہیں, ان کی طرف سے کوئی یقین دلایا گیا کہ وہ واقعی آپ کے ساتھ مل کر آواز بلند کریں گے یا برما کے مسلمانوں کی جو آواز ہے وہاں تک پہنچائیں گے؟ نہیں, آپ کو پتا ہے ہم لوگ جو ہے نا ریئلی ایسے ہم لوگ موقع پہ ہیں, ایسے سچویشن پہ آئے ہوئے ہیں کہ روہنگیا جو قوم ہے نا ہر جگہ سے مار کھائی ہوئی ہے. ایک تو وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ایک تو وہ امیر نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے نا دنیا میں ہر کونے کونے میں بکھرے ہوئے ہیں. ہم لوگ کے پاس اگر ملنا بھی چاہے نا, سب مل کے ایک ساتھ کھانا بھی کھانا چاہیں یا ڈیمونسٹریشن کرنا بھی چاہیں, نہیں کر سکتے, because we all were scattered all over the world, and this was interest of the Burmese community. ابھی یہ جو برمیز یہاں پہ جتنے بھی یورپین لوگ ہیں, of course وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے injustice is going on, but لیکن جب وہ اسلام کا نام سنتے ہیں نا, then they withdraw themselves back. Because Islamophobia بہت بڑا گیا ہے ہر جگہ, and this is an excuse. That's why even the Burma is using. Burma کیا بول رہے ہیں کہ وہ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ ڈارک کلر کے لوگ ہیں, لیکن یہ جو ہے نا اسلام کے مطابق ہے. These are the believers of Islam. That's why they are attacking us, and they are also getting. اگر یہ لوگ یورپین لوگ کا سامنے سے نہ بھی آتے ہو نا, دیکھو برما کا سپورٹ یہ پیچھے بھی سپورٹ کر رہے ہیں because of the Islam. جی نا, so these all are double face. Of course ہر دیش میں اچھے اور برے لوگ ہیں. There is no bad nation, you know. So everywhere good people and bad people are there. So Germans, there are people who are helping us, and in other western countries also they are trying to help us. But the problem is, میں جیسے بتا رہی ہوں نا کہ وہ جو آنگ سان سوچی کا جو پورٹریٹ بن گیا ہے نا, وہ جو بھی کرے گی نا لوگ نہیں مانیں گے. جی چلیں, بہت شکریہ ڈاکٹر انبیاء پروین صاحبہ, آپ نے بتایا کہ یورپین کنٹریز میں کیسی صورتحال ہے. آپ کوشش کرتے رہیں, تو واقعی یہ حقیقت ہے کہ یورپین جو دکھاتے ہیں وہ کرتے نہیں. ان کے اپنے لیے کچھ اور قانون ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور قانون ہیں. تو عبدالحق صاحب ہمارے پروگرام کا وقت بہت مختصر رہ گیا ہے, تو آپ اس وقت آخر میں, ہمارے پاس ٹائم بہت مختصر ہے, شارٹ ہے, تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں, یعنی کہ ہم جو اس وقت صورتحال ہے جیسے آپ نے تذکرہ کیا, تو یعنی کہ اتنے لوگ محصور ہیں, اتنے لوگ ہجرت کر چکے ہیں. 50,000 لوگ جو ہیں انشونگ کے علاقے میں, انشونگ دو ہیں, ایک مونڈو کے علاقے میں ہے, اچھا, اور ایک جو بسیدنگ کے علاقے میں ہے. جو بسیدنگ کے علاقے میں ایسٹ میں ہے, وہ ایسٹ کے علاقہ کہلاتا ہے. وہاں جو محصور ہے, اگر ہم ان کو نہیں بچائے تو ان کو دیکھ کر یہ جو ہے کیا کہتے ہیں, انہوں نے جو ہے بسیدنگ کے اندر جو تمبازار ہے, تمبازار سے لے کر جتنے بھی اوپر کے گاؤں ہیں, یعنی اندر پہاڑوں کے اندر جو ہے فنسی بگلی آخری حدود ہے وہ, اس کے بعد انسان نہیں رہتے, ان جگہوں کو ساروں کو مٹھا دیا انہوں نے, جلا دیا ان گاؤں کو. اچھا, اور وہاں سے بھی جو ہے ان چیزوں کو دیکھ کر ابھی بسیدنگ کے علاقے سے انفارمیشن کیا ہے کہ لاکھوں لوگ تیار ہیں گھر بار ہجرت کرنے کے لیے, لیکن ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے. اچھا, صرف ان کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے, بنگلہ دیش کا جو سمندری راستہ ہے, بس وہ کراس کر لیں. وہ رات, یعنی وہ پہاڑوں سے 6-7 دن پیدل چل کر
اچھا 1-2 दिन नहीं 6-7 दिन पैदल चलकर किसी तरह जो है اچھا बांग्लादेश اس के وقت border पे आ بنگلہ دیش जाने- کے اندر کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ موجود ہیں اس جو وقت کیمپوں میں ہیں؟ جو کیمپوں میں اس وقت جو ہے تقریباً 5 لاکھ ہیں. اچھا ان کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ کیسے پورا کر رہے ہیں؟ کیا سب کو مل رہی ہیں ضروریات نہیں زندگی؟ نہیں مل رہے ان کو بھی, ان کو نہیں مل رہے. ان کہنے میں تو 5 لاکھ ہیں لوگ, مگر یونے کے اس رجسٹرڈ میں جو ہے صرف جو ہے 70,000 ہیں. 70,000 وہاں جو ہے یہ کتفالنگ اور ریدا کیمپ کے نام سے ہیں, اور ان کیمپوں کے باہر بھی جو ہے لوگ ہیں بیٹھے جو ہوئے. انرجسٹرڈ ہیں, جو محنت مزدوری کر کے بھی کھا رہے ہیں, جن کی اجازت نہیں ہے وہاں کے گورنمنٹ کے پاس, اور کچھ یونو والے ان کو ہیلپ کر رہے ہیں, کچھ علاقائی لوگ بھی ہیلپ کر رہے ہیں. اچھا، ہم یہ- بنگلہ دیش لوگوں کا اور گورنمنٹ کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے بھائیوں کو سنبھالے ہوئے جی، ہیں. اگر وہ چاہے تو اور اچھے کر سکتے ہیں, بالکل. ان کے فیور میں ہے, وہ چاہے تو اور اچھے کر سکتے یہ ہیں. جو کیمپ جہاں لگے ہوئے ہیں جس جی، علاقے میں بنگلہ دیش میں, جی، جی، کیا جی. ان جو ابھی حالات بنے ہیں ان حالات سے پہلے بھی وہاں کیمپ تھے یا ابھی جی تازہ جی جی کیمپ بنے کیمپ پہلے سے ہی تھے, پہلے سے بھی پہلے سے وہ تھے, کیمپوں میں ہی رہ رہے 1978 سے. ہیں, وہ کیمپوں میں ہی رہ رہے وہ ہیں. کیمپوں میں رہ رہے ہیں 1978 سے, ابھی سے نہیں. 1978 میں جو ہجرت ہوا تھا, جس وقت جو ہے لوگوں کو کشتیوں میں بٹھا کر سمندروں کے نظر کر دیا تھا مسلمانوں کو, اچھا تو اس وقت سے ہوا یہ وہ اس سلسلہ. وقت سے ان کو بنگلہ دیشی نیشنلٹی بھی نہیں مل پائی نہیں اور ملے. حقوق بھی نہیں مل پائے, نہ وہ ادھر کے نہ وہ نہ ادھر ادھر کے. کے ہیں بیچ میں. تو اس وقت جو تازہ جو لوگ پہنچ رہے ہیں وہاں, جی 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 ان کی جو ضروریات زندگی ہے جی جی اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھی کس قسم کی ضروریات وہاں لوگوں کو ہے اور کون کون لوگ اس میں آگے آ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہم موجود ہیں ان لوگوں کو جو ہے سب سے پہلے فوڈ کی ضرورت ہے. سیکنڈ دوا. اگر فوڈ اور دوا نہ ملے تو یہ آدھے لوگ ختم ہو جائیں گے وہاں سے, جو ابھی ہجرت کر کے آ رہے ہیں, کیونکہ یہ پہلے سے زیادہ گھائل ہیں یہ لوگ, جی اور یہ بہت دور سے پیدل چل کر آ رہے ہیں. جی جی پیدل چل کر آ رہے ہیں, جو جن کو اگر فوڈ اور دوا نہ دیا گیا تو یہ ختم ہو جائیں گے. تو اس وقت جو ہے ہمیں پورے دنیا سے اپیل کرتا ہوں میں, اچھا عالمی برادری سے, خاص کر کے یونو سے, کہ آپ فوراً ایکشن لیں اور انسانیت سے ظلم اس کو ختم کریں, اور برما گورنمنٹ سے نوٹس لیں اور یہ ٹیررسٹ کو روکیں. جی ٹیررسٹ اصل میں وہاں ہے بدھسٹ, بالکل یہ ویریتھو جو ہے یہ ہے 1 نمبر. دوسرے نمبر پر آنگ سان سوچی ہے بالکل. جو آمبل یعنی نوبل پرائز یافتہ امن کی جو ہے گہوارہ, جنہوں نے بولا ہے کہ آج وہ خود ہی ظلم کے خلاف جو آواز نہیں اٹھا رہی. جی اچھا, اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا آخر میں کہ جو اس وقت لوگ محصور ہیں یا جو وہاں پر جو راکائن اسٹیٹ میں جو مسلمان موجود ہیں, جی جی ان کے لیے مستقل یعنی کہ مستقل طور پر ان کے لیے معاملہ حل ہو جائے, ان کے بعد ان پر ظلم نہ ہو, اس کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ تجاویز یہ دوں گا, یہ روہنگیا مسلمان جو ہیں عرصے دراز سے وہاں ہیں, جی برما بننے سے پہلے سے وہاں ہیں. جی یہ جیسے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کی جو ہے دین تبلیغ کی وجہ سے وہ مسلمان پہلے ہیں, اور وہ مسلمانوں کی 350 سال حکومت رہی ہے. جی وہ اصل باپ دادا نسل در نسل کا حق ہے, جی وہ حق ملنا چاہیے. اچھا اس کی نام دنیا میں کہاں جائیں, کون ہمیں قبول کرے گا؟ آپ کے گھر پہ قبول کریں گے مجھے, بالکل میں مہمان بن سکتا ہوں, قبول نہیں کر سکتا. نہ ہم جو ہیں اس وقت بنگلہ دیش کے ہیں نہ برما کے, تو بیچ کے رہیں گے. بیچ کے نہیں ہے, ارکان ہمارا ہے, ہم اسی کے ہیں, ہم اسی کے پیداوار ہیں. اگر ہمیں ہمارے دوسرے قوموں کو جس طرح رائٹس دیا گیا اس طرح ہمیں بھی رائٹس دیتے, ختم ٹیکس ہو. جی ہم یہی چاہتے ہیں کہ عالمی برادری سے یہی توقع رکھتے ہیں, خاص کر کے یونو سے اور اسلامی برادری سے, OIC سے, کہ آپ لوگ آگے بڑھیں اور ہمارا حقوق ہمیں دلائیں. بس برما گورنمنٹ سے ہم یہ چاہتے ہیں اور کچھ نہیں, کیونکہ وہ قوم اتنے مجبور اور اتنے لاچار ہیں کہ وہ جو اف تک نہیں کر سکتے, اللہ کی یہاں فریاد کر سکتے, اللہ ہی ان کا سہارا ہے. اگر چاہے تو اس وقت جو ہے مسلم کنٹریز کے 10 مسلمان کنٹری مل جائیں, اگر یونو نہ کرتے ہیں, یوروپین نہ کرتے ہیں, مغربی ابلاغ نہ کرتے ہیں, 10 مسلم کنٹری اگر مل جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جیسے طیب اردوغان صاحب ہیں جنہوں نے جو ہے ابھی دروازہ کھولا, اسی طرح کے مسلمان بادشاہوں کو, صدروں کو آگے بڑھنا چاہیے مسلمانوں کو بچانے کے لیے. جی چلیں, اگر یہ آج مسئلہ کسی یہودی کا ہوتا, کسی ہندو کا ہوتا, کرسچن کا ہوتا, کب کا مسئلہ حل ہو چکا تھا. آج 70 سال سے جو ہے مسلمانوں کو پر ظلم ہو رہا ہے. چلیں انجینئر عبدالحق صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, ہمارے مہمان بنے, اور آپ نے روہنگی مسلمانوں کے حوالے سے اچھی معلومات بھی دیں اور ان کے حقوق پر آپ نے جاندار تبصرہ بھی کیا. بہت شکریہ. میں آخر میں جو ہے تمام ناظرین اور سامعین کا شکر گزار ہوں, اور خاص کر کے جو ہیں اور
سب کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے اچھے طریقے سے ہمارے پروگرام کو دیکھا کہ ہر ایک کے دل پہ جو ہے، ہر ایک کے سینے پہ دل ہیں، دھڑکتے ہیں کہ خدا را آپ یہ مسلمانوں کو بچا لیں، نیت و ارکان صوبے سے جو ہیں یہ مسکل کلمہ گو ختم ہو جائیں گے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے یہ جس طرح جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور جس کے بارے میں یونائٹڈ نیشن نے خود کہا کہ دنیا کا اس وقت مظلوم ترین قوم روہنگیا مسلمان ہیں۔ بس یہ میں سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، قناۃ الوصال کا بھی اور ناظرین و سامعین کا بھی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ہم آج بات کر رہے تھے روہنگیا مسلمانوں پر جو حالیہ جو ظلم و ستم جاری ہیں اس حوالے سے۔ ہمارے ساتھ مہمانوں نے جو خود ہی برما سے اور راکائن اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے وہاں کے حوالے سے اچھی معلومات دی کہ وہاں پر کس طرح لوگ ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ جیسے کہ کہا گیا، آپ نے بھی سنا اور دیکھا کہ 25 اگست سے لے کر 10 سپتمبر تک جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 3 سے 10 ہزار تک لوگ قتل ہو چکے ہیں، اور 5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہجرت پر مجبور بھی ہوئے، اور اس وقت جو بنگلہ دیش کے جو کیمپ ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ ناظرین کرام، بدقسمتی یہ بھی ہے امت مسلمہ کی کہ امت مسلمہ کے پاس پاکستان جو ہے سب سے بنیادی اہمیت کا حامل ملک ہے، اور پاکستان 7واں ایٹمی ملک ہے، اور جس کے پاس بہترین فوج ہے، جس کے پاس بہترین دماغ ہیں، بہترین ڈاکٹر ہیں۔ پوری دنیا کے اندر پاکستان کو ایک اہمیت دی جاتی ہے، اور اسلامی دنیا پاکستان ہی کو اپنا رہنما سمجھتی ہے، اپنا قائد سمجھتی ہے، اور پاکستان پر اعتماد کرتے انحصار کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ناظرین کرام، بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ابھی تک سوائے بیان بازیوں کے عملی طور پر پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا، پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا، جو روہنگیا کے جو برما کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان جو دنیا کا ایک رہنما بن سکتا ہے، اور اس کو بننا بھی چاہیے اور ہے بھی صحیح، وہ اس کی طرف سے عملی طور پر کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف ہم اگر ترکی کو دیکھیں، ترکی کا اور برما کا آپس میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود ترکی ایک دوسرے کنارے سے اٹھ کر جو پاکستان کے قریب میں جو برما کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد کے لیے دوڑ آتا ہے، لیکن پاکستان نہیں دوڑتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر وہ حمیت ہماری کہاں گئی، آخر وہ ہماری غیرت کہاں گئی، آخر ہم مسلمان ہیں، آخر ہم سب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پوری کلمہ پڑھنے والے سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورے کا پورا جو جسم ہے وہ دکھ والا ہو جاتا ہے، درد والا ہو جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کس طرح برما کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد کریں، تو اس کے لیے پاکستانیوں کو، پاکستانی قوم کو، پاکستانی گورنمنٹ کو آگے آنا ہوگا، تبھی جا کر یہ ظلم و ستم رکے گا، ورنہ کشمیر کی طرح برما میں جس طرح ظلم و ستم جاری ہے یہ جاری رہے گا، اور ہم اس طرح آہستہ آہستہ دوسرے اسلامی ملک بھی جو غیر اغیار ہیں، جو دشمن طاقتیں ہیں، ان کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اس پیغام کے ساتھ کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور برما کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔